السلام علیکم حاضرین، شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آپ لوگ موجود ہیں ہمارے یوٹیوب چینل محفل وائز پر۔ روزانہ حدیث، اولیاء اللہ کی باتیں اور اولیاء اللہ کی کراماتیں سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کربلا کی جنگ کا واقعہ۔ جی ہاں دوستو، کربلا کی جنگ کا واقعہ پارٹ 1۔ دوستوں، یزید نے جب اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تو اس نے امام حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مطالبہ کر دیا، لیکن امام حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کسی کی پرواہ کیے بغیر اس بات کا سرعام اعلان کر دیا کہ یزید خلافت کا اہل نہیں ہے، اس لیے اسے خلیفۃ المسلمین نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ بات یزید کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے والی مدینہ ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ وہ امام حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو میری بیعت پر مجبور کریں اور ان کو اس معاملے میں مزید کسی قسم کی مہلت نہ دیں۔ چنانچہ ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو وہ فکر میں پڑ گیا کہ اس حکم کی تعمیل وہ کس طرح کرے۔ چنانچہ اس نے سابق والی مدینہ مروان بن حاکم کو مشورہ کے لیے بلایا۔ اس نے کہا کہ اگر میں امام حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو یہیں پر شہید کر دیا جائے گا۔ لیکن ولید ایک عافیت پسند شخص تھا، چنانچہ اس نے مروان کی بات کی پرواہ کیے بغیر امام حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے راستہ کھول دیا اور وہ واپس چل پڑے۔ مروان نے ولید کو ملامت کی کہ تو نے موضع ظاہر کر دیا، مگر ولید نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، میں امام حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شہید کرنے سے ڈرتا ہوں۔ امام حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خون کا مطالبہ جس کی گردن پر ہوگا وہ قیامت کے دن نجات نہیں پا سکے گا۔ چنانچہ امام حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اہل و عیال کو لے کر مکہ مکرمہ آ گئے، اور ادھر اہل کوفہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ امام حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے تو کچھ حضرات سلیمان بن صدر خزائی کے مکان پر جمع ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یعنی ان لوگوں نے خط لکھا حضرت امام حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوراً کوفہ تشریف لے آئے۔ ہم سب اور ان لوگوں نے حضرت سیدنا امام حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیا، اور اس کے 2 دن بعد ان لوگوں نے اسی مضمون کا ایک خط امام حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف لکھا اور چند دوسرے خطوط بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بھیجے، جن میں یزید کی شکایات اور اس کے خلاف اپنی نصرت و تعاون اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا یقین دلایا گیا تھا۔ چند وفود بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بھیجے۔ حضرت سیدنا امام حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا اور ان کے ہاتھ یہ خط لکھ کر اہل کوفہ کی طرف بھیجا کہ اس خط میں لکھا تھا کہ میں اپنی جگہ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں تاکہ یہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر مجھے ان کی اطلاع دیں، یعنی خبر دیں،
اور اگر حالات درست ہوئے تو میں فوراً کوفہ پہنچ جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل نے جب چند دن کوفہ میں گزارے تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ لوگ واقعتاً یزید کی بیعت سے متنفر اور امام حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیعت کے لیے بے چین ہیں۔ چنانچہ انہوں نے چند ہی دنوں میں اہل کوفہ سے 18,000 مسلمانوں کی امام حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے بیعت کر لی اور حسب و ہدایات امام حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کوفہ آنے کی دعوت دے دی۔ چنانچہ جب لوگوں میں یہ خبر مشہور ہوئی تو سیدنا امام حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کوفہ جانے کا عزم کر لیا ہے، تو بجز عبداللہ بن زبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اور کسی نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کوفہ جانے کا مشورہ نہیں دیا، یعنی حضرت سیدنا امام حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کوفہ جانے کا کسی نے مشورہ نہیں دیا، بلکہ بہت سے حضرات حضرت سیدنا امام حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ مشورہ دیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوفہ ہرگز نہ جائیں، لیکن حضرت سیدنا امام حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کوفہ کی طرف روانہ ہونے کا مکمل شروع شرع صدر ہو چکا تھا، اس لیے حضرت سیدنا امام حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی خودداد بصیرت اور دور اندیشی کے سبب مرخہ 8 یا 9 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ چنانچہ کوفہ میں جب ابن زیاد کو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آمد کی اطلاع ملی تو اس نے مقابلے کے لیے کربلا کی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ شان ہے اولیاء اللہ والوں کی، اور اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو پلیز کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ روزانہ حدیث، اولیاء اللہ کی باتیں اور اولیاء اللہ کی کراماتیں سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ ہماری جو نئی ویڈیو اپلوڈ ہو سب سے پہلے آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو برے کام سے دور رکھے اور سیدھے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور اولیاء اللہ کی کرامت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ آپ سب کا نگہبان۔